اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 80۔ حضرت شیخ ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ کا شمار اپنے دور کے صدیقین میں ہوتا ہے۔ آپ کو تقوی و طہارت کی وجہ سے نفس کی خامیاں معلوم کرنے میں بڑا درق حاصل تھا۔ لوگ آپ کو عالم مملکت کے خطاب سے یاد کرتے تھے، اور حضرت شیخ ابو الخیر جیسے عظیم المرتبت بزرگ آپ کے ارادت مندوں میں شامل تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ تم سے یہ سوال کریں کہ تم خدا شناس ہو تو ہرگز یہ نہ کہنا کہ ہم پہچانتے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے معرفت عطا کر دی ہے۔ ارشادات: آپ کا ارشاد ہے کہ خلق الہی اختیار کرو، ورنہ سدا غم و آلام میں گرفتار رہو گے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا خواہاں ہوتا ہے اس کے اعضاء کو مکمل علم بنا کر ہر عضو کو سلب کر کے اپنی جانب کھینچ کر نیست کر دیتا ہے، تاکہ اس کی نیستی میں اپنی ہستی کا ظہور فرما دے۔ اور جب بندہ نیست ہو جاتا ہے اور اس پر خدا کی ہستی کا ظہور ہوتا ہے تو اپنی صفات کے ذریعے جب مخلوق کا مشاہدہ کراتا ہے تو وہ بندہ مخلوق کو میدان قدرت میں ایک گیند کی طرح پاتا ہے، اور اس گیند کو اللہ تعالیٰ گردش دیتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ تمام مخلوق خدا سے آزادی طلب کرتی رہتی ہے، لیکن میں اس سے بندگی کا طالب رہتا ہوں، کیونکہ بندہ کی سلامتی اس کی بندگی میں ہی ہے، اور آزادی طلب کرنے سے بندہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میرے اور تمہارے مابین یہ فرق ہے کہ میں اپنا مدعا خدا کے سامنے بیان کرتا ہوں اور تم اپنا مدعا مجھ سے بیان کرتے ہو، اور میں اس کو دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، لیکن تم مجھے دیکھتے اور سنتے ہو، حالانکہ انسان ہونے میں ہم دونوں مساوی ہیں۔ فرمایا کہ مرید مرشد کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے، اور اس آئینہ میں اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے جیسے مرید نور ارادت سے مشاہدہ کرتا ہے، اور صحبت مرشد کا اجر 100 رکعت نفل سے بھی فروز اتر ہے۔ فرمایا کہ اہل دنیا کی محبت سے زیادہ ثواب اس چیز میں ہے کہ بھوک میں ایک لقمہ کم کھایا جائے، اور اہل دنیا جس شے کو عزت و توقیر نظروں سے دیکھتے ہیں عقبہ میں ان کی حیثیت ذرہ برابر بھی نہیں۔ فرمایا کہ ہر صوفی کسی شے یا مرتبہ کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن میں کسی بھی شے اور مرتبے کا خواہاں نہیں ہوں، البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خودی کو مجھ سے دور فرما دے۔ فرمایا کہ میری طاعت و معصیت دو چیزوں سے وابستہ ہے۔ اول، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو میرے اندر ارتکاب معصیت کا جذبہ رونما ہوتا ہے۔ دوم، کھانا نہ کھانے کی صورت میں جذبہ عبادت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کھانے سے عبادت الہی سے نفرت اور رغبت گناہ پیدا ہوتی، اور فاقہ کشی سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور خود بخود عبادت کے جانب قلب متوجہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ترک غذا خود ایسی عبادت ہے جو عبادت کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک علم ظاہری پر بحث کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ علم ظاہری وہ جوہر ہے کہ تمام انبیاء کرام اسی کے ذریعہ دعوت دیتے رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس جوہر کے ذریعہ حجاب توحید اٹھا دے تو علم ظاہری خود پردہ عدم میں روپوش ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فنا و بقا اور نور و ظلمت ہر شے سے مبرہ ہے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مردہ نہیں ہیں، بلکہ تم خود مردہ ہو، اسی لیے تمہاری آنکھیں ان کو مردہ دیکھتی ہیں۔ فرمایا کہ خدا نے دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جنہوں نے دنیا کے ہر عیش و راحت کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دیا، اور عقبہ کی تمام راحتیں اہل عقبہ کے لیے چھوڑ دیں، اور خود اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو گئے، اور ان کو اس پر فخر بھی ہے کہ خدا نے بارگاہ ربوبیت میں اربع عبودیت عطا کر کے اپنا بندہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں دین و دنیا میں اس کے سوا کسی دوسری شے کی احتیاج باقی نہیں رہی۔ فرمایا کہ بندوں میں سب سے زائد خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی ہستی پر آگاہ فرما دے۔ فرمایا کہ نیکیوں کی صحبت اور مقامات مقدسہ کی زیارت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور تمہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن کی صحبت ظاہر و باطن کو نور معرفت سے مجلہ کر دے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں بندوں میں سے
صرف کسی ایک ہی کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا تو نجس ہے، لیکن وہ قلب اس سے بھی زیادہ نجس ہے جس نے دنیا کی محبت اختیار کر لی۔ فرمایا کہ قرب الہی میں رہنے والے بندے مخلوق سے دور رہتے ہیں اور مخلوق کو ان کے احوال کا پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا کہ جب تک من و تو کا جھگڑا باقی رہتا ہے اس وقت تک ارشادات و عبارات بھی ظاہر رہتی ہیں، لیکن جب یہ فرق ختم ہو جاتا ہے تو ارشادات و عبارات یکسر طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے کما حقہ واقف ہونے والوں میں یہ قوت باقی نہیں رہتی کہ وہ خود کو خدا شناس کہہ سکیں۔ فرمایا کہ شب و روز میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں بندوں پر خدا کا فیضان نہ ہوتا ہو، اور خدا کے سوا دوسری شے کے طالبگار در حقیقت دو خداؤں کے پرستار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرا ادب کرو، کیونکہ بہت ہی کم شعور ہے وہ ماں جو اپنے شیرخوار بچے سے ادب کی طالب ہو۔ فرمایا کہ ابلیس کشتہ خداوندی ہے اور کشتہ الہی کو سنسار کرنا شجاعت کے منافی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ محشر میں تمام مخلوق کا حساب میرے سپرد کر دے تو میں مخلوق کو چھوڑ کر تمام حساب کتاب ابلیس ہی سے کروں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ بات ممکن نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے مراتب کو اہل دنیا نے نہیں دیکھا، کیونکہ ہر فرد اپنے ہی مرتبہ کی حیثیت سے مجھ کو دیکھتا ہے، اس لیے جس مرتبہ کے وہ لوگ ہیں اس مرتبہ کا مجھ کو بھی تصور کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا وجود حضرت آدم کے لیے باعث فخر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی قیامت میں حضرت آدم اس بات پر فخر کریں گے کہ میں ان کی اولاد میں ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس چیز سے ٹھنڈک حاصل کریں گی کہ میں ان کی امت میں ہوں۔ فرمایا کہ حشر میں تمام پرچموں سے زیادہ بلند میرا پرچم ہوگا، اور جب تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک میرے پرچم تلے نہیں آ جائیں گے میں باز نہیں آؤں گا۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی اسی قول کی طرح ہے جیسا کہ ہم پہلے حضرت بایزید بستامی کا قول نقل کر چکے ہیں کہ میرا پرچم حضرت موسیٰ کے پرچم سے بڑا ہے۔ فرمایا میرے زہد کا ادنا درجہ یہ ہے کہ میں نے ہاتھ میں بیلچہ لیے ہوئے بحر غیب کے ساحل پر ایک بیلچہ مارا تو عرش سے تحت الثری تک ہر شے کو منحط کر دیا، پھر دوسرا بیلچہ مارا تو کچھ بھی باقی نہ رہا، یعنی پہلے ہی اقدام میں تمام چیزیں میرے سامنے سے ہٹ گئیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محشر میں ایک جماعت کو جنت میں اور دوسری کو جہنم میں بھیج کر دونوں کو دریائے غیب میں غرق کر دے گا۔ فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا قیام ہے وہاں ارواح کے سوا کسی کا گزر ممکن نہیں۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ قیامت میں جب تمام لوگ فردوس و جہنم میں جا چکے ہوں گے تو جوان مرد کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ جوان مردوں کے لیے دنیا و عقبہ میں جگہ نہیں۔ حالات: کسی نے خواب میں قیامت کو دیکھا اور ہر سمت آپ کی جستجو میں پھرنے کے باوجود کہیں آپ کا پتہ نہیں چلا۔ پھر بیداری کے بعد جب اس نے آپ سے مفصل خواب بیان کیا تو فرمایا کہ بود و نابود کو تم وہاں کیسے پا سکتے تھے، کیونکہ میں تو خدا سے یہ پناہ طلب کرتا رہتا ہوں کہ لوگ مجھے قیامت میں پا سکیں، یعنی خدا تعالیٰ مجھ کو ایسا نیست کر دے کہ قیامت میں بھی اس کے سوا مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ ایک مرتبہ آپ تنہائی میں عبادت کر رہے تھے تو مسجد میں مؤذن نے قد قامت الصلاۃ کہا، اور آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہاں سے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں آنا میرے لیے دشوار ہے، لیکن جب شریعت کا خیال آیا تو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کر لی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔